محترم حضرات السلام علیکم۔ انشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے۔ محترم حضرات، آج میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ بیان کر رہا ہوں، سنا رہا ہوں، سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 سال بعد بھی تک کافروں کے دل میں خوف ہے، کافروں کے دل میں آج بھی خوف ہے۔ اسلام لانے کے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز یعنی کہ مشہور تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تیار رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کیا کہ کمیٹی قائم کی کہ کوئی جو محمد کو قتل کر دے۔ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ صاحب قبیلہ زہرہ کے، جس کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ہے اور بعضوں نے اور صاحب بھی ملے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف کیسے مطمئن ہو گئے کہ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے؟ اس کے جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا، لا پہلے تجھی کو نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خواب رضی اللہ تعالیٰ جن کا ذکر نمبر 6 پر گزرا، کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی اور قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کواڑ کھلوائے۔ ان کی آواز سے حضرت خواب رضی اللہ تعالیٰ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور صحیفہ کتاب بھی جلدی میں باہر ہی رہ گئی جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہم سرا نے کواڑ کھولے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پہ مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارے۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی اور ان کے منہ پر بھی زور سے ایک تماچا مارا، خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی بہن تھی۔ کہنے لگی عمر ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی تو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بدن کے ترے سے خون میں بھی بھر جانے سے شرم سی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور تجھ کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا، بہت کہا، مگر وہ وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا تو اس کے سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ تک پڑھے تھے کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے اچھا
تجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو، مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خواب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل سب پنچ سبھا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر یا ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی نہایت مختصر جماعت تھی۔ وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا کہ جلسے کر کے مشورے کر کے حضرات کو ناپید ختم کرنے کی کوشش ہوتی تھی، طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم پھر بھی اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمان کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔